الصراط المستقیم. اے فرشتوں گواہ رہنا میرا بندہ میرے سامنے زبان کھول رہا ہے. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین, جب میرا بندہ کہتا ہے, اذا قال العبد, جب بندہ کہتا ہے, عبد کا لفظ آ رہا ہے, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اللہ کے لیے, تو اللہ عرش پہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. اذا قال العبد الرحمن الرحیم, اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میرے مالک اور اپنے غلام ہونے کا اقرار کر لیا. اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, ایاک نعبد کو چھوڑ دو, بعد میں بتاتا ہوں, ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کے لیے وہ راستہ کھول دیا جس کو اس نے مانگا. صراط الذین انعمت علیہم, ہاں اے میرے بندے جا میں نے تجھ کو یہ بھی دیا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا. اللہ کہتا ہے اے فرشتوں میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اپنے بندے کے لیے ساری چیزیں کھول دی. جب مانگا تب, جب کہا تب اللہ نے ایک جواب دیا, اور جو نہ کہے تو پھر معاملہ سمجھ سکتے ہیں آپ. آگے چلیے, کہنا ضروری ہے, مانگنا ضروری ہے. ادعونی استجب لکم, اپنے رب سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ میرے بندے مجھ سے مانگ. ادعونی, اللہ کہہ رہا ہے تو مجھ سے مانگ, استجب لکم, میں تجھے دوں گا. اور پوری نماز دعا ہے, اللہ کی قسم دعا ہے. اچھا نماز پڑھ کے دیکھو آپ, دعا ہے. اور دعا کے معنی عربی میں کیا ہوتے ہیں؟ پکار. اور پکار کیسے ہوتی ہے؟ کھڑے رہنے سے ہوتی ہے یا کچھ مانگنے سے ہوتی ہے؟ آپ خود بتاؤ. بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, چیئرمین کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, بھائی کیوں آئے ہو, کیوں آئے ہو بھائی, کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی کیا ضرورت ہے, ارے کچھ تو بولو یار, میرے یہاں نالی خراب ہو گئی ہے, مجھے ہینڈ پائپ لگانا ہے, مجھے کنواں بنوانا ہے, تبھی تو لفظ سنے گا. اب تم اللہ کے سامنے, اللہ کہہ رہا مانگ, تم کھڑے, اللہ کہہ رہا مانگ. ٹھیک ہے وہ جانتا ہے کہ تو کیا مانگنا چاہ رہا, لیکن اس کو اپنے بندے سے مانگنا اچھا لگتا ہے, اس کو اپنے بندے سے کہلوانا اچھا لگتا ہے. سلاد, سلاد کے معنی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ عربی میں نماز کو کیا کہتے ہیں؟ سلاد. اور سلاد کے معنی دعا, پوری نماز دعا ہے, اور دعا کے معنی پکار. اور پکار میں جب تک زبان سے بولو گے نہیں تب تک پکار ہوگی کہاں؟ اب بتاؤ, نماز پکار ہے اور پکار میں بولو گے نہیں تو نماز کہاں سے قبول ہو جائے گی؟ بس کھڑے رہو اللہ کے سامنے. اللہ جانتا ہے کہ کس لیے آئے ہو, ٹھیک ہے جانتا ہے, لیکن اس نے نماز کے الفاظ, وہ جانتا ہے میرے بندے کو صرف وہی چیزیں نہیں چاہیے جو نماز کے اندر ہے. وہ جانتا ہے کہ نماز کے اندر شادی وغیرہ, اپنی بیٹی کے لیے رشتہ کی دعا نہیں ہے, وہ جانتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ نماز میں وہی سننا چاہتا جو اس نے اپنے نبی کو بتایا, وہی سننا چاہتا جو اس نے اپنے نبی کو سکھایا. وہ اس وقت یہ نہیں چاہتا کہ تم نماز میں اب اپنی بیٹی کے لیے شادی کے لیے رشتہ مانگو. ہاں سجدے میں جتنی عربی میں دعائیں مانگنا چاہو مانگو, لیکن کھڑے ہو کر تم سورہ فاتحہ کی جگہ پر شادی کی دعا کرو گے نہیں کر سکتے ہو, اس لیے کہ اس کو وہی چیز اچھی لگتی ہے جو میں نے بتائی ہے. تم اپنے باپ کے لیے جو چاہو دعا مانگو, اپنے اللہ سے جو کہو اللہ میرے باپ کو شفا دے, اے اللہ میرے باپ کو توفیق دے, جو چاہو مانگو. لیکن اللہ نے باپ کے لیے جو دعا سکھائی اس کو وہ دعا اچھی لگتی ہے. اپنے والدین ماں باپ کے لیے دعا مانگا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ میرے ماں باپ پر دنیا میں ویسے ہی رحم فرما جیسے ان لوگوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا. اس کو کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں جو اس نے بتائی ہیں. اب اس کی بتائی ہوئی چیزیں بھی ہم قبول نہ کریں تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا, ہم سے بڑا نافرمان اللہ کا کوئی نہیں ہوگا. آئیے تو قرآن کے مضمون کے اعتبار سے یہ آئے, اور دیکھیے رگ وید کا 27واں ادھیائے آپ کھولیے, اس میں ایک منتر آپ کو ملے گا, اور وید ویاس جی کہہ رہے ہیں 27ویں ادھیائے میں کہ ہائے میرے شاگرد, لاسٹ میں ایک کتاب آئے گی آدی گرنتھ, اس کے اندر ایک منتر ہوگا جو 27 بار ہوگا.
27 बार। और वो मंत्र क्या होगा? मरुद्रिग्नागहि, मरुद्रिग्नागहि। मरुद्र नेमतों को कहते हैं। आगही, अग्नि इंसान को भी यहां कहा जा रहा है। अग्नि, अग्नि अल्लाह को भी कहा गया, अग्नि इंसान को भी कहा गया वेदों में, और अग्नि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया, और अग्नि ऋषि और मुनियों के लिए भी कहा गया। अग्नि एक मुअम्मा बना हुआ है। और यह भी वेद में कहा गया कि बाद में आने वाली कौम, यानी मरुस्थल में रहने वाले, रेगिस्तान में रहने वाले, यानी मुसलमान कौम इस अग्नि का राज खोलेगी। यानी मुसलमान आएंगे तब अग्नि बताएंगे कि अग्नि से मुराद अल्लाह है, अग्नि से मुराद यह मोहम्मद है, या अग्नि से मुराद कुरान है। यह मरुस्थल में रहने वाली कौम खोलेगी, और निराशंस अर्थात मोहम्मद इस अग्नि का राज खोलेंगे। जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह भी वेदों के अंदर कहा गया है। आइए जरा देखें, अग्नि इंसान को भी कहा गया। आग ही वो मखलूक जो आग से पैदा हुई है, यानी जिन्नात। मरुद्रिग्न का अर्थ होता है नियामतें। अग्नि, मरुद्रिग्न अग्नि, इंसान, आ गई जिन्नात। यानी आए इंस और जिन्नात, मरुद्रिग्नाग्नि। तुम किन किन नियामतों को झूठा बनाओगे, तुम किन किन नियामतों का इनकार करोगे। कुरान के अंदर ये आयत इस लफ्ज से मिलती है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आए जिन्नों और इंसानों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे, तुम अपने रब की किन किन नियामतों का इनकार करोगे। ये ऋग्वेद में 16 जगह, अथर्ववेद में 10 जगह, यजुर्वेद में 4 जगह, और सामवेद में 1 जगह